قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیوں جب ہم اس قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں یہ خیال کیوں اپنے دلوں سے ہم نے نکال دیا، اپنے ذہنوں سے کیوں نکال دیا، یا اس پر غور نہیں کرتے کہ اس قرآن کو نازل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا تھا، اس قرآن کا پیغام جب لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں عام کی تو اتنے بڑے بڑے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، اور آج ہم نکلنا چھوڑ دیا، دشمن کو چلنا چھوڑ دیا، میدان میں نکلنا چھوڑ دیا، دشمن کو چلنا چھوڑ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ سرہ فاطمہ سنائیں گی، جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہے۔ سرہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ علق کی 5 آیتیں پڑھ کر سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ آئیے میں آپ سب کو محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دے دوں۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھیں، اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے۔ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کا کام کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ
जनाब इमरान की तरह मोहतरमा अम्तुल मतीन अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान में तकारीर करती हैं और उनके तकारीर के वीडियोस आप लोग जनाब इमरान के वीडियोस के साथ youtube.com/IREF वीडियोस पर देख सकते हैं। माशाल्लाह, अब मैं मोहतरमा अम्तुल मतीन से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने दर्स के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मोहतरमा अम्तुल मतीन के दर्स के बाद उनसे सवालात और जवाबात का भी मौका आप सबको दिया जाएगा और सवालात और जवाबात की नशिस्त के जो उसूल है इंशाअल्लाह मैं आपको तकरीर के बाद सुनाऊंगी। मोहतरमा अम्तुल मतीन के आज के उर्दू दर्स से कुरान का उन्वान है कुरान का सबसे पहला फैसला। मोहतरमा अम्तुल मतीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना फमन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतुन बिदआ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, आज के इस नशिस्त की नाज़िमा का, सामियात में मौजूद बुज़ुर्गों का और मेरी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप सब पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। मेरे आज के दर्स क़ुरआन का उन्वान है क़ुरआन का सबसे पहला फ़ैसला। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दर्स क़ुरआन की हमारी महफ़िल को आप क़बूल अता फ़रमा लीजिए। इस दर्स क़ुरआन के दौरान मेरी ज़ुबान से अगर कोई ऐसी गुफ्तगू हो जाए जो अगरचे राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, और ए अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर आप उससे नाराज़ होते हैं तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए और सुनने वालों पर उसका राई के दाने के बराबर भी असर ना छोड़िए। और ए अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को हमारी मौत तक इस कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाइए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का जैसा दर्स कुरान का उन्वान बताया गया है कुरान का सबसे पहला फ़ैसला। ये उन्वान कुरान के एक मखसूस सूरे पर मबनी है। ये वो कुरान का सूरा है जिसमें जुमला 19 आयतें आई हैं, 19 आयात इसमें मौजूद हैं। ये वो सूरा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के में नाजिल हुआ और ये वो सूरा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली मर्तबा नाजिल हुआ। जिस सूरे की मैं बात कर रही हूँ हम सब जानते हैं, वो है सूरतुल अलक़, कुरान का 96 नंबर वाला सूरा। अगर हम इस सूरे अलक़ की बात करें, मेरी बहनों, हम सब जब कभी सूरे अलक़ के बारे में सुनते हैं, इस सूरे से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि अगरचे कुरान में 114 सूरे हैं और इन 114 सूरों में सबसे पहला जो कुरान का फ़ैसला नाजिल हुआ, सबसे पहले सूरे की जो आयतें नाजिल हुई हैं, सबसे पहली आयतें जो नाजिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई हैं, वो है सूरे अलक़ की पहली 5 आयतें। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि ये वो सूरा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे हिरा में सबसे पहली मर्तबा जब ये कुरान का नुस्खा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अत्थर पर नाजिल हुआ, तो इस वजह से हम इस सूरे को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। जब हम इस सूरे पर गौर करें तो एक शायर का शेर हम याद कर सकते हैं, जहाँ पर शायर ने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो ये कुरान का सबसे पहला
جو پہلا جو فیصلہ ہی جب نازل ہوا محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعزاز اللہ نے عطا فرمایا، اور غار حرا سے جو قرآن کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام الہی جو نازل ہوا ہے، یہ جو لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا سے آ رہے ہیں، اور پھر بقیہ نبوت کی پوری زندگی کو اگر ہم غور کریں تو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس تمام باتوں کا ایک بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ سنا ہوگا ہم نے کئی بار، لیکن تھوڑا غور و فکر اس پر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ساتھ میں اپنے نسخے کیمیا لایا۔ کیا کہتے ہیں شاعر؟ اتر کر ہرا سے، جو غار ہرا میں سب سے پہلا قرآن کا فیصلہ نازل ہوا، جب غار ہرا سے اتر کر کون آئے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا۔ سوئے قوم یعنی قوم کا ڈاکٹر، یہ پوری امت کا، یہ پورے عالمین کا، یعنی اللہ نے جیسا کہا قرآن کو یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے جب اللہ نے ہدی للناس نازل کیا تو اللہ نے چنا کس کو؟ رحمت للعالمین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ سوئے قوم، دا ڈاکٹر آف آل دا ہیومینٹی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ساتھ میں اپنے نسخے کیمیا بھی لایا۔ پینیسیا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی ایسا علاج جو ہر بیماری کا حل ہے۔ کیا لایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیے، اگر آپ کسی بھی چھوٹے بچے سے، مسلمان بچے سے پوچھ لیں، میں آپ کو پوچھوں، آپ مجھے پوچھ لیں، ہم سب کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ قرآن کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں اللہ معاف کرے ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ سوئے قوم آیا، ساتھ میں اپنے نسخے کیمیا لایا۔ تمام بیماریوں کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا۔ ایک چھوٹی ٹیبلٹ پر ہمارا عقیدہ آج بن جاتا ہے، ایک ڈاکٹر پر 30 سال 40 سال کے ڈاکٹر پر آج ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ شفا دینے والا ہے۔ اللہ شافی پر ہمارا بھروسہ اٹھ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن کو رحمت تمام انسانوں کے لیے شفا بنا کر نازل کیا تو اس سے آپ پہلے شفا حاصل کریے، اللہ تمام آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ساتھ میں اپنے نسخے کیمیا لایا۔ آگے کیا کہا گیا؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ کیا مطلب ہوا؟ جو انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جب یہ قرآن نازل ہو رہی ہے، یہ جو انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، یہ جو ریولوشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، تو کیا یہ ایک بجلی کا کڑکا تھا؟ بجلی کا کڑکا ایک دن چلتا ہے، 2 دن چلتا ہے، چند لمحوں کے لیے ایک لائٹننگ، چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے لائٹننگ ہے۔ تو کیا یہ بجلی کا کڑکا تھا قرآن نازل ہونا، یا صوت ہادی؟ صوت کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو۔ صوت ہادی اللہ کی جانب سے ہدایت دینے والی آواز تھی یا ایک بجلی کا کڑکا تھا؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ شاعر کہتے ہیں یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سیرت پوری اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن نازل ہونے سے پہلے کیا تھا، قرآن نازل ہونے کے بعد کیا انقلاب آیا۔ جتنا پڑھتے جائیں گے ایمان تازہ ہوتے جائے گا۔ شاعر آگے کہتے ہیں جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میری بہنوں، آج آپ سوچئے جب ہم صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ میں ایسے موجود ہیں قرآن نازل ہونے سے پہلے الگ الگ قسم کے جو گناہ اس وقت لوگ کرتے ان سب میں ملوث ہیں، لیکن جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے۔ کیسے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دیکھیے ایسے انسان کو مردوں کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟
مردہ اگر کوئی انسان ہے تو کیا اس کا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کے سامنے کتنی بھی بات کر لیں کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایسے کیفیات میں جب صحابہ ایسی زندگی اس عرب مقام میں جی رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو پیغام دے کر بھیجا کہ وہی مردوں کو اللہ نے مسیحا بنا دیا. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو اس کا معنی کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ جب ہم قرآن کا سب سے پہلا فیصلہ سنیں گے، قرآن پر آگے آگے اپنی زندگی میں غور و فکر، تدبر، عمل کرنے والے، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دینے والے بن جائیں گے. ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ اگر قرآن، آپ دیکھیے، آپ کئی اپنی زندگی میں مثال لے سکتے ہیں، خود اپنی مثال لے لیجئے. پہلے ہم جیسا گناہوں میں ملوث تھے. جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے گناہیں کم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے. میں اپنی زندگی میں جھانکتی ہوں، آپ لوگ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے. جو موسیقی، جو آوارہ پن، ہر قسم کی گندگی ہمارے اطراف تھی، آج بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی ہدایت کی وجہ سے ہم اس سے دور ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میری بہنوں، اس بات کا احساس ہم سب کو کرنا ضروری ہے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ محفل ہم نے ایک ایسے فتنوں کے دور میں یہاں رکھی ہے جہاں پر گناہ کو ہنر سمجھا جاتا ہے، نیکی کو گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے پاس ہماری الگ الگ مصروفیات ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایسے ٹائم پر ایسے گندے گندے بہانے دے کر، ایسے کفریہ جملے ادا کر کر لوگ قرآن سے دور ہیں. آج اللہ نے آپ کو اور مجھے آج یہاں جمع ہونے کا موقع دیا ہے. تو اس قرآن کی اہمیت اس شعر میں بتانا ضروری اس لیے سمجھا میں نے، تاکہ جب قرآن کا فیصلہ ہم سمجھیں، قرآن کے آیات الگ الگ سمجھے، تو انشاءاللہ اس کا اثر صحیح طریقے سے ہو. میری بہنوں، آپ غور کیجئے، یہ جو سورۃ العلق ہے، اس کے نازل ہونے کے بارے میں ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 میں فرمایا. اگر آپ حدیث نمبر 2 اور 3 پڑھیں گے، اس میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ وحی کیسے نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وحی، جو صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہونا جو شروع ہوا، اس سے پہلے عرب کے جو حالات ہیں، ہر قسم کا جو گناہ، جو آج ہم گناہ دیکھتے ہیں، اس کا ہو سکتا ہے ایک اولڈر ورژن اس زمانے میں موجود تھا. آج جو ہم گناہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی ویسے ہی لیول کے کچھ گناہ چل رہے ہیں. ہر قسم کا زنا، شراب، جوا، خون خرابہ، ہر قسم کی گندگی ہے. اور ایسے ماحول میں بڑے پاک ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی سے محبت دل میں ڈال دی. تنہائی یعنی اتنی ایسے ماحول میں ہے کہ اب میں اس قوم سے تھوڑا دور چند دنوں کے لیے، چند وقت کے لیے رہنا چاہتا ہوں. اور غار حرا کا سلسلہ شروع ہوا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ باندھ کر دیتی، ٹفن باندھ کر، کھانا باندھ کر دیتی. جتنے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنا چاہتے غار حرا میں، باندھ کر دیتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے جاتے. پھر ایک عرصے کے بعد واپس آتے اور پھر توشہ لے کر جاتے. لیکن ایک بار بھی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ تجارت کا کیا ہوگا، آپ تو اتنے دن چلے جا رہے ہیں وہاں پہ. نعوذ باللہ. دیکھیے، قرآن تو ابھی نازل ہوا ہی نہیں، یہ تیاری چل رہی ہے. یہ سپورٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہونے سے پہلے ماشاءاللہ دینا شروع کر دیا. جیسے تیسے غار حرا کے یا یہ سلسلہ شروع ہوا، ہم سب جانتے ہیں. اچانک سے جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اقرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ماں نبی قارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اقرا یعنی پڑھو. ماں نبی قارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا. جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبوچا، قریب لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا اور کہا کہ اقرا، پڑھو.
کہا ماں نہ بخارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا. دوسری بار دبوچا، تیسری مرتبہ بھی دبوچا. دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دبوچا اور کہا پڑھو اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. 5 آیات سورہ الق کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، سوچئے ایک کیفیت ہی الگ ہے، جو کبھی نہ ہوا، جو کبھی نہ سنا. اچانک سے کیفیت ہو رہی ہے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے اپنی پیاری بیوی ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات غار حرا کا بیان کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے کچھ نقصان نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے مجھے. دیکھیے ایک انسانی فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہنا ہی تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سنہرے الفاظ سننے سے پہلے وہ اس بات کا آپ لوگ ہم سب کو اندازہ لگانا ہے کہ آج کے دور میں اگر ہمارے پاس ہمارے شوہر، ہمارے والد، ہمارا بیٹا کچھ ایسے حالات سنائے جہاں پر بڑے ڈر اور خوف میں ہیں، تو سامنے والوں کو دلاسا دینے کے بجائے ہم خود اور ڈر اور خوف سامنے والے کے دل میں ڈال دیتے ہیں. ہوتا ہے. اگر کوئی قرآن کے خلاف آپ کے شوہر، آپ کے بچے کو کوئی ایسی بات کہہ دے کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو ہم سب سے پہلے روکنے والے ہوں گے ٹھیک ہے اسلام پر عمل نہ کرو، دیکھو ایسا آپ پر نقصان ہو رہا ہے. ہم بہت زیادہ اثرات ہو گئے ہوں گے، چلو عامل کے پاس جاتے ہیں، چلو یہ کراتے ہیں، جن کے بارے میں فوری ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. تو ان باتوں سے دور ہونے کے بعد اب سمجھیے کہ ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسے وقت جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیا کہا؟ واللہ واللہ یحزنک اللہ ابدا. اے میرے پیارے شوہر، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں آئے گا، کچھ برا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، آپ بے فکر رہیے. اور آگے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکتی نہیں ہے، پھر کہتی ہیں آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی برا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریفیں بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا سکون اللہ کی جانب سے یہ وحی نازل ہونے کے بعد جو ایک انسانی فطرت تھی، اس کے لیے دلاسا دینے والی ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی بے شک اگر یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، بے شک اللہ نے آپ کو نبی بنایا. سب سے پہلی مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ میرے ایک بھائی ہیں، کزن بھائی ہیں، جو تھوڑی بہت ان کو اچھا علم ہے، تو ہم دیکھتے ان سے جا کر کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ایسا واقعہ غار حرا میں. دیکھیے یہ باتیں ہم کو معلوم ہے، لیکن آگے جو پیغام ہے یہ ہم کو سمجھنا ضروری ہے. ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے. ورقہ ابن نوفل کو کہا کہ اے میرے بھائی، یہ میرے ہمارے جو شوہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام واقعہ پیش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کر دیا. ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جو شخص آپ کے پاس یہ تمام حالات آپ کے ساتھ جو غار حرا میں پیش آئے، جو آپ کے پاس غار حرا میں آیا، یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہو اس وقت آیا تھا. انبیاء پر نازل ہونے کے لیے یہی فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا ہے. اور ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب، کیونکہ اب آپ کو نبوت مل چکی ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا کہ آپ کے مکے والے آپ کو خود مکے سے باہر نکال دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں آ گئے کہ میرے لوگ مجھے باہر کیوں نکالیں گے؟ یہ وہی مکے کے لوگ ہیں، قرآن نازل ہونے سے پہلے وہ تمام برائیوں میں رہنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ تو الامین ہے، امانت دار ہے، یہ سب سے امانت دار ہیں، الصادق ہے، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولتے.
یہ مکے والے تو وہ ہیں جو اپنی امانتیں میرے پاس چھوڑ کر جاتے، یہ مکے والے تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کرتے، یہ مکے والے تو وہ ہیں جب ان کے پاس کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو صلح کرانے مجھے بلاتے، یہ مجھے باہر کیوں نکالیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جیسا ہی اللہ کی جانب سے کوئی کلام آتا ہے، اللہ جب اپنا کلام کسی پر نازل کرتے ہیں اسی کی قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اس پر ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا میری بہنوں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیوں جب ہم اس قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں یہ خیال کیوں اپنے دلوں سے ہم نے نکال دیا، اپنے ذہنوں سے کیوں نکال دیا، یا اس پر غور نہیں کرتے کہ اس قرآن کو نازل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا تھا، اس قرآن کا پیغام جب لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں عام کی تو اتنے بڑے بڑے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، اور آج ہم بڑے محبت کے دعوے کرتے ہیں جبکہ کہتے ہیں کہ ہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا، تبلیغ کرو اس اگر تم کو ایک بھی آیت معلوم ہے، ہم کو تو کتنی ساری معلوم ہے، کتنی باتیں معلوم ہے اسلام کی، لیکن ہم محبت کا صرف دعویٰ کرنے والے رہ گئے، اللہ ہماری حفاظت کرے، کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن سے جڑنے کی بات کہی جا رہی ہے، محفلیں ہم جما رہے ہیں، گھروں میں کہہ رہے ہیں، باہر سن رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کئی سارے ہم لیکچر سنتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سیرت کے پہلو پر ایسا غور کریں کہ جب ورقہ ابن نوفل میں کہا کہ آپ کے لوگ خود آپ کو باہر کر دیں گے، کیسی کیسی مصیبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے لیے اٹھائی تاکہ یہ ہم تک پہنچے، اور آج ہم اس قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ شاعر نے اس قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ہمارے صحابہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے روایت کیا، ایک اثر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں اے صحابہ ایک بات یاد رکھنا، ہم ذلیل و خوار لوگ تھے، اسلام نے ہم کو عزت بخشی۔ تو شاعر نے کیا کہا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، مسلمان تھے، اس قرآن سے جڑے ہوئے تھے، قرآن کی تبلیغ کرتے تھے، اس قرآن کے لیے کٹنے تیار تھے، اسی لیے آج ہم کیسا پکارتے ہیں؟ عمر نہیں کہیں گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عزت، وہ احترام، وہ محبت ہمارے دلوں میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، سگی ماں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تاریک خراں ہو کر۔ ہم آج جو خار ہو رہے ہیں، جو ذلیل ہو رہے ہیں، جو ذلت کی زندگی آج ہم پوری دنیا میں جی رہے ہیں، مسلمان ہیں، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، کتے کی اہمیت ہے، مسلمان کی نہیں ہے۔ صحیح بات کہہ رہی ہوں یعنی میری بہنوں، تم خار ہوئے ہو تاریک خراں ہو کر، اس قرآن کو ترک کیا، اسی لیے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو مختصر میں جب ہم یہ سورہ الق کے شان نزول پر غور کرتے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوا، اس کے چند معلومات ہم کو ضروری تھے تاکہ سمجھ میں آئے کہ سب سے پہلی وحی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہو گئی اور بعد کے حالات بھی کیسے آ گئے۔ اس کے علاوہ یہ ہم سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے تاکہ ہماری کسی بہن، ہماری کسی مسلمان بھائی یا بہن، یا ہم کسی غیر مسلمان کو دعوت دین دے رہے ہیں، کوئی بھی شبہات نہ رہیں۔ ہم کو چند چیزیں معلوم ہونا بڑا ضروری ہے، ہمارے ایک عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن میں جو یہ 114 سورے ہے، یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، یا کاغذ یا تختی کی شکل میں نازل نہیں ہوا۔ کیسا؟ مصحف کی شکل میں نازل نہیں ہوا، کاغذ کی شکل میں نازل نہیں ہوا، یا تختی کی شکل میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ویسا نازل نہیں ہوا۔ کیسا اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے تھے، 40 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر تک، یعنی 40 ایئر سے 63 ایئرس تک، اس دوران، یہ جو 23 سال ہے، اس دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور اپنے حکم سے جتنے آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا چاہتے نازل کر دیتے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام آیات نازل کر دیتے، اللہ کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام نے نازل کر دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے، اور جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے اپنے قریبی موجود صحابہ کو آیات یاد دلا دیتے، اور جن صحابہ کو لکھنا آتا صحابہ سے ان آیات کو لکھوا دیتے۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں کئی ایسے ہمارے مسلمان بہنیں جن کو یہ معلومات نہیں ہے۔ قرآن ایک کتاب، ایک ٹیکسٹ بک یا پھر ایک مصحف کی شکل میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ 23 سال الگ الگ وقفے میں، الگ الگ ٹائم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری اہم بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر رمضان، یہ جو 23 سال کا وقفہ ہے، ہر رمضان کو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پچھلے 1 سال میں جتنی قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا دورہ سن لیتے، وہ دور مکمل کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل قرآن جو 1 سال میں نازل ہوئی تھی مکمل جبرائیل علیہ السلام کو سنا دیتے، یعنی ہر سال کا ایک دور ہوتا، مکمل ایک ریویژن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کمپلیٹ ہو جاتا، وہ مکمل ہو جاتا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کے رمضان میں، یعنی جو آخری رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس میں جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کا 2 بار دورہ سن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے میری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بلانے والے، یعنی مجھے موت آنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر رمضان، یہی حدیث ایک دلیل ہے کہ ہر رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام جتنا قرآن نازل ہوا سن لیتے، لیکن اس رمضان مکمل قرآن کو 2 مرتبہ دورہ کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اس حدیث سے سمجھ میں کیا آیا کہ ہر رمضان کو ایک ریویژن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پھر جیسے جیسے آیتیں صحابہ کو سناتے، صحابہ سے کہتے کہ اب تم تلاوت کر سنو، تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو میں صحیح کر دوں، لکھنے کی شکل میں موجود ہے۔ پھر 5 وقت کی نماز میں ہمارے یہاں جیسا عام ہے کہ ہم بالکل 3 آیتوں والا سورہ پڑھ لیتے ہیں، 4 آیتوں والا سورہ پڑھتے ہیں، صحابہ مکمل قرآن کو نمازوں میں اس کا دورہ کرتے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے ماشاءاللہ۔ دوسری اہم بات، تیسری اہم بات، یہ جو قرآن کے جو 114 سورے ہیں، اس کی جو ترتیب ہے، کیسے دیکھیں، سورہ علق سورہ نمبر 96 ہے، 96 نمبر والا سورہ ہے، لیکن سب سے پہلے نازل ہوا۔ تو جب قرآن نازل ہوا اور رمضان میں جب پورا دور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے، بتا دیتے کہ یہ سورے میں اتنی آیتیں، یہ سورہ 96 نمبر والا ہے، یہ سورہ 24 نمبر والا ہے، یہ سورہ 84 نمبر والا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کی پوری جو ترتیب ہے، اس کو ہم کرونالوجیکل آرڈر کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا۔ کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن مصحف کی شکل میں نازل نہیں ہوئی، تختی کی یا کاغذ کی شکل میں نازل نہیں ہوئی، اس کی ترتیب، کرونالوجیکل آرڈر بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی بات کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16 سے 19 میں کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی قرات پڑھنے کے لیے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے نہ پھیریے، تیزی سے حرکت نہ دیجیے زبان کو۔ تو اس قرآن کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہ تھا کہ میں اس کو یاد کر لوں اور صحابہ کو سنا دوں، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ وہ تڑپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا زبان کو تیزی سے حرکت میں لاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان کو تیزی سے حرکت میں مت لائیے، اس قرآن کی قرات اور اس قرآن کو جمع کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور جب جبرائیل علیہ السلام قرات کریں تو جبرائیل علیہ السلام کی قرات کی اتباع کیجئے، بے شک اس قرآن کی تفسیر بھی آپ کو سمجھانا اور سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے معنی، قرآن کی تفسیر، قرآن کو کیسے جمع کرنا ہے، یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلانا ہے، یہ اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی۔
اللہ کی ذمہ داری ہے. تو یہ چند باتیں ہم کو، تاکہ شبہات ہمارے دل میں، ہمارے ذہنوں میں قرآن کے تعلق سے نہ رہا، یہ ہم کو معلوم ہونا ضروری تھا. اس کے علاوہ ماشاءاللہ اس قرآن میں روایتی طور پر جو مشہور ہیں کہ سجود التلاوہ یعنی سجدے والی آیتیں جو قرآن میں ہیں، یعنی وہ آیتیں قرآن میں جن کے تلاوت کے بعد سجدہ کرنا لازم ہے، یہ 15 مقامات ہیں، جن میں سے ایک مقام خود سورہ علق میں، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 19. یہ 15 مقامات اگر ہم کو معلوم ہو جائیں تو انشاءاللہ تلاوت کے بعد ہم بھی سجدہ کر لے سکتے ہیں، ہمارے لیے کرنا لازم ہے ماشاءاللہ. جو سجود التلاوہ جس کو کہتے ہیں، جو تلاوت کے بعد سجدے کرنے والی جو آیات ہیں، وہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 206 میں ایک آیت ہے. اسی طریقے سے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15 میں آئی ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50 میں ہے. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 109 میں ہے. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 58 میں ہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 میں ہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں ہے. اسی طریقے سے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60 یعنی آیت نمبر 60 میں آئی ہے. اسی طریقے سے سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 24 میں ہے. اسی طریقے سے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 15 میں آیا ہے. اسی طریقے سے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 62 میں ہے. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 38 میں آیا ہے. اسی طریقے سے سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 آیت نمبر 21 میں ہے. اور سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 19 میں آیا ہے. یہ تمام مقامات پر اس کی تلاوت، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد ہم کو سجدہ کرنا لازم ہے. اسی کے ساتھ میری بہنوں، یہ جو سورہ علق کے بارے میں جو ہم کو معلوم ہے کہ اس میں 19 آیتیں آئی ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے متعلق اور انسان کا آخرت میں جو حشر ہونے والا ہے اس کے متعلق بے شمار اللہ نے اس کے بارے میں واقعات اللہ نے بتائے ہیں. اس کے بارے میں تفصیل سے اللہ نے بتایا ہے، جو انشاءاللہ میں اپنے آنے والے درس میں انشاءاللہ ضرور لوں گی. آنے والے درس میں اس کی ہم وضاحت کریں گے. آمین. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب ہم سوال و جوابات کی نشست شروع کرتے ہیں. سوال کرنے والی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنا نام بتائے اور کیا کرتی ہیں یہ بتائے، اور پھر اپنا سوال کیجیے. جس بہن کو بھی سوال ہے آپ اپنا ہاتھ اٹھا سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سیدہ تسنیم فاطمہ ہے اور میں گھر پہ ہی رہتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سجدے کی آیت تلاوت کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم اگر نہ کریں، تھوڑی دیر بعد کریں تو کیسا رہے گا؟ اور کبھی ناپاکی کی حالت میں بھی ہم قرآن سن لیتے ہیں، آج کل سہولت ہے کمپیوٹر پہ یا فون میں اپنے، تو اس کا سجدہ کیسا کریں، کب کریں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا ہے کہ جو قرآن کی جو آیات ہیں جس میں تلاوت کے بعد سجدہ کرنا لازم ہے، تو بہن نے سوال کیا ہے کہ تلاوت کرنے کے فوری بعد ہم کو سجدہ کرنا ہے یا کچھ وقت ہم رک سکتے ہیں. اور دوسرا حصہ آپ نے بتایا آپ کے سوال کا کہ اگر حیض کی حالت میں کسی سے قرآن سن لیا اور سجدے کی آیتیں آ گئی تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں. بہن دوسرے حصے کو پہلے بتا دینا چاہتی ہوں. ہمارے یہاں اس کے 2 رائے ہیں کہ سجدہ اس حالت میں کر سکتے ہیں یا نہیں. پہلی چیز تو اس کا اوتھینٹسٹی صحیح کیا ہے انشاءاللہ میں ضرور آپ کو آنے والے درس میں بتاؤں گی انشاءاللہ. رہا مسئلہ جب آپ جو آپ طاہر حالت میں ہیں، یعنی آپ پاکی کی حالت میں ہیں اور آپ نے خود تلاوت کی، تو ایسے وقت کیا کرے؟ تو ہم کو چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جلد سے جلد عمل کر لیجئے. کیوں؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. تو اگر اس سے پہلے ہماری موت آ گئی تو ایک سجدے سے محروم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ہم نے رد کر دیا، اس کا معنی وہ ہو جائے گا. تو اس سے اچھا کہ کیونکہ ہم کو معلوم ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، جتنی جلدی ہو سکا، بہت ہی جلدی، جتنا جلدی ہوا ہم کو سجدہ کرنا چاہیے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہو. السلام علیکم. میرا نام سلمہ ہے. یہ گھروں میں جو دسترخوان بچھا کے جو آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھانا سالن رکھ کے فاتحہ دلاتے ہیں، تو کیا ایسے جلسے میں جانا جائز ہے؟
بہن نے سوال کیا ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں گھروں میں اللہ کے ذکر کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، بیج وغیرہ کے ساتھ فاتحہ وغیرہ دلاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہی آپ کا سوال ہے. بہن دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرمایا کہ تم اللہ کا نام گھروں میں ذکر کرو. تو اس نیت سے اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر وہ طریقہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. ہم ذکر اللہ کا کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت سے نہیں لے رہے ہیں تو وہ بدعت میں آ گیا. اور بدعت وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم شاید اس کو سیریس نہیں لیتے، اس کو ایک بڑی اہم بات نہیں سمجھتے، لیکن بدعت وہ ہے. کہنے کے تو ہم کہہ دیتے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، ہمارے ایک زمانے سے چلتی آ رہی چیزیں غلط کیسے ہو سکتی ہے. تھوڑے عقیدے ہمارے اس طریقے سے بن چکے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم کو غلط نہیں کہہ سکتے. دیکھیے انسان سب سے غلطی ہوتی ہے، سب سے گناہ ہو رہے ہیں ہم سب سے، لیکن عقیدہ ہمارا بڑوں پر یا پھر ہماری ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے کہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا آج بنا ہوا ہے. اور اس میں ایک چیز، اگر ہماری کسی بہن نے بتا دیا کسی کو کہ دیکھیے یہ بدعت ہے اسلام میں، تو کہا جاتا ہے کیوں بدعت ہے؟ ٹھیک ہے آپ جو کر رہی ہیں اس کا پروف لے کر آؤ. تو ہماری کئی بہنوں کو غصہ بھی آ رہتا ہے، ہر بات کا پروف چاہیے. کیا چاہیے؟ اسلام میں ہر بات کا پروف چاہیے. کیوں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جہاں پر ایک صحابی، دیکھیے ایک واقعے سے ہم سب کو سیکھ ملتی ہے کہ آپ کو واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، آپ کو فیس بک پر، کسی سوشل میڈیا پر یا آپ کو SMS بھی کچھ اسلام سے ریلیٹڈ آ جائے تو اس کی تحقیق کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر تھے، ایک صحابی آئے، کھٹکا مارے، ایک بار مارا انہوں نے، دوسری بار مارا، تیسری بار مارا اور اس کے بعد چلے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہنے لگے کہ تم کیوں چلے جا رہے ہو؟ میں تو آنے ہی والا تھا. صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ اور 3 بار دستک دو تو پھر وہاں سے پلٹ کر آ جاؤ. 3 بار دستک دیا، انتظار کیا، اس کے بعد اب آ جاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کے گلے کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کی قسم بتا دو پہ یہ بات صحیح ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہو، اپنے گواہوں کو پیش کرو. دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اب تمہارے گواہ پیش کرو تب تمہاری بات کو مانوں گا. وہ صحابی بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے، 3-4 صحابہ کو جمع کر لیا اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ دیکھیے یہ سب صحابہ نے سنا، میں نے بھی سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے گھر پر دستک دینے کا اور اس کے بعد چلے جانے کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے یہ عمل اسی لیے کیا تاکہ آنے والی ہماری جو نسل ہے، آنے والی جو ہماری مسلمان قوم ہے، ان کو بتاؤں کہ جو کچھ اسلام کے نام پر آ رہا ہے اس کو ایسے ہی مت لے لیجیے. ہمارے یہاں ایک میسج آتا ہے 14 لوگوں کو فارورڈ کیجیے آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، 4 لوگوں کو فارورڈ کیجیے، ہم کو شارٹ کٹ چاہیے، اتنا کر لیں گے. ہم کر ہی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے لیے کرتے ہیں کیا ہے؟ ہم اسلام کے لیے کچھ بھی تو نہیں کریں. چلو ایک میسج تو فارورڈ کر دیں گے، تو اب آپ جہنم کی آگ خرید رہے ہیں اس میسج سے. تو جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم جو بینج پڑھتے کے ذریعے پڑھتے ہیں یا فاتحہ وغیرہ دلاتے ہیں، بہن یہ عمل قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ اکرام کے فہم اور منہج سے ثابت نہیں ہے. یہ بدعت میں شمار ہوگا تو ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امید ہے آپ کا جواب مکمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک طالب علم ہوں. بے شک قرآن کی تلاوت کا بہت اجر ہے، لیکن لوگ قرآن پر عمل کرنے کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس پر تھوڑی وضاحت کیجیے. بہن نے سوال کیا ہے کہ بے شک قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑی نیکی ہے لیکن لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے. یہ آپ کا سوال ہے. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ لوگوں کا چھوڑ دیجیے، آپ عمل کر لیجیے. آپ عمل کرنے کا دیکھیے، ہم ایک جس نے بھی آپ کو یہ سوال کیا یا اگر آپ کا بھی یہ سوال ہے بہن، ہم کو لوگ قرآن پر عمل کرنے پر توجہ زیادہ نہیں، یعنی پہلے خود قرآن پر عمل کرنے والے بننا چاہیے. اور خود قرآن عمل کرنے کا مطلب ہی یہی ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. سمجھیے آپ مطلب اس کا. ایک چھوٹی مثال دیتی ہوں. سامنے والی بہن غیبت کر رہی ہے، اب آپ نے کہہ دیا کہ تلاوت قرآن کی کرنا ہے لیکن عمل بھی تو کرنا ہے، تو اب آپ بھی غیبت میں شمار ہے، آپ بھی غیبت کر رہی ہیں. کا مطلب آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ لوگ قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کریں گے کیا؟ قرآن تلاوت کے لیے نازل اللہ نے نہیں کی، اس بات کو پہلے سمجھ جائیے. اللہ نے یہ قرآن، اس قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے.
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185. اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا تاکہ یہ ہدایت بنے تمام انسانوں کے لیے. تو ہدایت کے لیے نازل ہوا. بونس ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر حرف پر ہم کو 10 نیکیاں تلاوت کی مل رہی ہیں. تو ہم جو تلاوت کے اس میں زیادہ ہیں، تلاوت تو کرنی چاہیے. کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ قرآن کی تلاوت مت کرو، کافر ہو جائے گا ایسا کہنے سے. تلاوت تو کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کسی جگہ نوکری کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تنخواہ مت دیجیے، بونس جو اوپر کا ہے وہ دے دیجیے، ایسی بات ہوگی. تو نازل ہونے کا مقصد ہے ہدایت. ہر آپ کے زندگی کے شعبے میں، ہر زندگی کے آپ کے شعبے میں قرآن کو آپ کو عمل کر کے دکھانا ہے، ساتھ میں تلاوت کرنا ہے. تو اس کے لیے بہن سب سے پیارا قرآن کا اصول کیا ہے؟ یہ آیت جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کون سا شخص ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے. کیسے دعوت دیں گے؟ اس کے ذریعے دعوت، کلام اللہ سے اللہ کی طرف دعوت دیں گے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی پلیز. میرا نام سلطانہ ہے. باجی میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر کے بازو کسی کا انتقال ہو گیا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کئی بار وہ لوگ میرے پاس قرآن شریف پارہ بھیج رہے تھے اور مسلسل یہ اصرار کر رہے تھے کہ میں پڑھوں. تو میں تو مناسب نہیں سمجھی اور ان کو اس بات سے منع کی، دیکھیے میں حالت حیض میں ہوں اور میں نہیں پڑھ سکتی، معافی چاہتی ہوں. تو میں اس پہ وضاحت چاہ رہی ہوں باجی کہ میں صحیح کری یا غلط. جی ماشاءاللہ. بہن نے سوال کیا ہے، جزاک اللہ خیرن. وہی آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کسی ہمارے مسلمان کا انتقال جو ہوا تو وہ گھر والے آپ کے گھر پر آ کر انہوں نے کہا کہ قرآن کا ایک پارہ ہوتا ہے قرآن کا، وہ دے کر کہا کہ آپ بھی تلاوت کیجئے تاکہ جو مر چکے ہیں ان کو اس کا اجر ملے. تو آپ نے کہا کہ حیض کی حالت میں وہ نہیں پڑھ سکتی. تو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے صحیح کیا؟ یہی آپ کا سوال ہے. بہن دیکھیے، اسلام میں جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں جو کیا جا رہا ہے، جہاں پر قرآن لے کر بیٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی، سب سے پہلے میں آپ کو بہن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے مسلمان کا تو کیا کرنا چاہیے وہ بتا دیتی ہوں، تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آئے گا کہ کیا نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم صحابی ہے اسلام میں ماشاءاللہ. انہی کی بیوی کا نام ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو سلامہ کے انتقال کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جو ہماری ام المومنین بن گئی. جب ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور دوسرے کمرے میں جب زور سے عورتوں کے دہاڑ مار کے رونے کی آوازیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے دہاڑے مار کر رونا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس سے روح کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ہم نہ صرف دہاڑے مار کر روتے ہیں بلکہ کفریہ جملے بھی ادا کرتے ہیں، کس کے حال پر چھوڑ کے گئے، کیسا ہوگا پتہ نہیں، ایسی جیسے کہ ہر کسی کی کیفیت بدل جاتی ہے، نہیں رونے والا بھی رو دے گا. یہ تمام عمل ہم کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو تم اس کے لیے دعائیں کرو. کیا دعا کرو؟ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کر دیجئے، اس شخص کی خبر کو نور سے بھر دیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماشاءاللہ. یہ ہی ہم کو کسی کے مرنے کے بعد کرنا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ہم قرآن لے کر جو بیٹھتے ہیں ایک اچھی نیت سے کہ اس کے ذریعے ثواب مل جائے گا، لیکن ہماری نیت خالص اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن سے علم نہیں لے رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ یاسین کی آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے. کا مطلب مردہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. جو مر گیا اب وہ اپنے اعمال کے ساتھ مر گیا، اس کو صرف اپنے اعمال کام آئیں گے. آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور خاص طور پر آپ کو بھیجایا ہے تو آپ کے لیے بڑا پیارا موقع یہ تھا، یا آپ ماشاءاللہ ابھی بھی کر سکتی ہیں، ان کو ہم جا کر ایک اچھے انداز سے حکمت سے بتائیں گے کہ یہ عمل اسلام میں نہیں ہے. یہ عمل قرآن پڑھنے کا جا کے ان کو ثواب ملے گا، ایسا عمل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سب سے بڑی مثال ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی صحابی نے نہیں کیا،
کسی ام المومنین نے, کسی صحابیہ نے نہیں کیا, لیکن آج ہمارے یہاں بڑا عام ہے. تو ایسی حالات میں جب ہم کو صحیح بات معلوم ہے بہن, تو ہم کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے عام کرے. حیض کی حالت میں آپ ہیں یا نہیں ہے, دونوں میں دعائیں تو کام آ جائیں گی ماشاءاللہ. دعائیں آپ خوب گڑ گڑا کر کریے. اصل جو شخص مرتا ہے اس کے لیے یہی سب سے بڑا مغفرت کا ذریعہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں. اور ایک بات ہے باجی, میں بار بار ان لوگوں کو بتا رہی تھی عمل, اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے. تو اب شاید ان لوگوں کو ناراضگی میری طرف سے ہو سکتی, اس لیے میں بس یہ بولی کہ میں حیض کی حالت میں ہوں, لیکن الحمدللہ میں پاک تھی. لیکن صرف ان کے حق میں دعا کی, لیکن کچھ ایسا عمل نہیں کی کہ جو میں کو. دیکھیے بہن ماشاءاللہ آپ نے اچھے سے کیا کہ ان کو برا نہ لگے. دیکھیے لیکن آپ سوچئے, ٹھنڈے دل سے آپ سوچئے کہ اسلام کی کوئی بات بری لگنے والی ہو ہی نہیں سکتی. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں, سامنے والے کو اگر وہ برا لگ رہا ہے تو پھر وہ اس کا پرابلم ہے. ہم تو صحیح بات بتائیں گے. اگر کوئی وشنو کی پوجا کرتا ہے, ان سے کہے کہ قل اللہ احد, اللہ کہو اللہ ایک ہے, شاید اس کو برا لگ جائے گا بول کر ہم اس کو ایسا تو نہیں کہیں گے. کہنا اس کو تو کہنا ہی ہے, ان کو بتانا ہے کہ آپ وشنو کی پوجا مت کریے, ایک اللہ کی کریے. ایک میسج تو ہم پہنچائیں گے, وہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ ہدایت لینا چاہتی ہے یا نہیں اللہ کی طرف سے. تو بہن برا لگنے کا سلسلہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے. ہماری کوئی مسلمان بہن حجاب نہیں کرتی, کوئی رشتہ داروں میں ہے, کوئی دوست احباب میں ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی میں تو کر رہی ہوں نا, سامنے والی میری مسلمان بہن نہیں کرتی تو ایک دوستی خراب ہو جائے گی, رشتہ داری خراب ہو جائے گی. کیوں کہوں میں اپنی ننند, کیوں کہوں اپنی دیورانی کو, کیوں کہوں اپنے الگ الگ رشتہ دار بہنوں کو کہ وہ حجاب کریں, یا کوئی اگر وہ غلط عمل کرتے ہیں ان کو برا لگ جائے گا. آپ اپنی سائیکالوجی بنائیے, ان کو برا لگنے دو, ان کا دل توڑ کے چکنا چکر ہو جانے دیجیے, کچھ بھی ہو جانے دیجیے. آپ کو اسلام کی بات بتانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو رہی تھی, کفار مکہ کو اچھا لگ رہا تھا, کفار مکہ بڑے غصے میں تھے, ان کو برا لگ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ برا لگ رہا ہے قرآن نہیں بتاؤں گا, نعوذ باللہ. تو آپ نے ایک چیز کہی بے شک, تو نیکسٹ ٹائم ایسا مت کریے. بس ان کو بتائیے بہن ہو سکتا ہے آپ یہ عمل کر رہی ہیں, لیکن میری بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. اب ان کو برا لگنے دیجیے, تعلقات خراب ہونے دیجیے, کچھ بھی ہونے دیجیے, اللہ ہی آپ کو اچھے تعلقات دیں گے پھر انشاءاللہ. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت بھول گئے, قرآن کی ہدایت بھول گئے.